ایک نہایت ہی لمبے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پہ آئی، جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے دوڑے جھکا کر بولا، معذرت، معتمد دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانا آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹا۔ اگلے ہفتے جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرے یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لطف زندگی ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر لسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر ہی تھی کہ یہ جست خاکی کف سے عنصری سے پرواز کر جاتی۔ یکایک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندہ نکالنے پر مجبور کر دیا۔
میں محو سوچو غلطاں بچاں رہی کہ آخر کون ہے جو ایسے پرختم موسم میں میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ آخر میں نیچے آ گئی، دروازہ کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس رابطے کی وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا، بس میرے قلب و جگر کی سطحوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ الطریق الجلدنا جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے اس کتاب کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو مسیح بن کر مجھے دوزخ کے دانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں چار جانب سے آنکھیں اشبار تھیں۔ تقریبات کی صدائیں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، منبر سے اتر کر لپک پہلی صف میں موجود اپنے لگتے جگر سے چمٹ گئے اور دو دو سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری و عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے اس میں اہم اسباق ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد و کسک ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروکار لا کر دعوت الہی اللہ کے فرشتے کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔